السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا جی میرا ناشتہ، آپ بھی کیجئے۔ اسی ناشتے کے دوران میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو 40 سال کے ٹارگٹ میں عبادت کے اندر مجھے حضور نبی کریم کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے جو کچھ مجھے ملا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نبی کریم جب اس دنیا میں جب یہ کائنات بنائی گئی تھی تو اس وقت نبی پاک جو ہے نا ان کو دنیا میں اتارا گیا۔ تو یہ جو مقام ابراہیمی کے 2 پاؤں ہیں نا، یہ اصل میں حضور نبی کریم کے ہی پاؤں ہیں، اور یہاں پہ ان کے پاؤں جب لگے تو اس وقت ہر طرف بہت گرمی تھی، ہر چیز بہت گرم تھی، اور جب یہ پاؤں لگے ان کے تو ہر طرف سکون آ گیا، چشمے نکل آئے پانی پیدا ہو گیا وہاں سے، ان کے پاؤں لگنے سے ہر چیز کو سلامتی مل گئی، اللہ کی رحمت آ گئی نا۔ اسی جگہ پر یہ 2 پاؤں ہیں نبی کریم کے۔ تو پھر پیدا یہاں پر ہوئے، پھر اس کے بعد پیدا بھی یہیں پر ہوئے۔ روح بھی میں نے آپ کو بتایا نا، جو روح ہوتی ہے نا وہ بھی جسم کی طرح ہی ہوتی ہے، جسم کی کاپی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی جو روح مبارک ہے نا وہ یہاں پر اتاری گئی۔ پہلے روحیں پیدا کی گئی تھی نا، بعد میں ان کو جسموں میں ڈالا گیا تھا، اور پھر جو چیز پہلے ہوئی تھی پھر انہی سٹیپس کو فالو کیا گیا، یعنی کہ جو پہلے کیا گیا تھا، یعنی کہ ہماری روحیں اس دنیا میں پہلے آ گئی تھی، بعد میں جسم آئے ہیں، انٹروڈیوس کروایا گیا پہلے۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ہماری روحیں پہلے آئی ہیں، بعد میں جسم آئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس جسم کو پہچان لیں کہ اس جسم میں آپ نے جانا ہے، اور اس جسم کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق آپ نے ڈھالنا ہے۔ حالانکہ وہ جسم ان کے مطابق نہیں ڈلتا، بہت مشکل سے کوئی جو صحیح والی روح جو ہوتی ہے نا، صحیح والے جسم میں ڈالی جاتی ہے نا، وہ اسی جسم کو اس چیز میں ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ روحوں کا ملن ہونا چاہیے، جسموں کا ملن تو بہت مشکل ہے۔ تو پھر ہماری روحیں دنیا میں پہلے آتی ہیں، نبی پاک کی روح یہاں پر آئی، مقام ابراہیمی کے اس پاؤں پر ان کو اتارا گیا، یہ ان کے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے آباء و اجداد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی پاؤں کی نشانی بتائی گئی۔ تو جب نشانی بتائی گئی تو پھر یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اپنے بیٹے کے دی، حضرت اسماعیل کی قربانی یہاں پر دی، انہیں اس ویرانے میں چھوڑا کیونکہ اس جگہ کو آباد کرنا تھا۔ یہ باتیں پہلے طے ہو چکی تھی آسمانوں میں، اس کے بعد ہی سب کچھ ہوا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ آپ مدن کو آباد کریں۔ مدن کا مطلب میدان ہوتا ہے، کہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ کو آباد کریں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مدینہ میں چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے اس جگہ کو آباد کیا۔ وہ تو سٹوری آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ اونٹ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے رکا، اور پھر اس جگہ پہ انہوں نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، انہوں نے اپنی زمین حضور نبی کریم کو دے دی تھی۔ اب سٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تو زمین کسی اور نے زمین دی ہے، کسی اور نے کیوں دی ہے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زمینیں جو ہے نا کہ ہماری زمینیں ہمارے حصے کسی اور کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندے ان کو وہ زمین واپس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب بہت ساری زمینیں دیکھیں، ہم لوگ پراپرٹی جو خریدتے ہیں وہ کسی اور کے پاس ہی ہوتی ہے نا پہلے، پھر ہم اس کو خرید لیتے ہیں تو اصل میں وہ ہماری ہی ہوتی ہے نا پھر۔ اسی طرح وہ زمین انہوں نے وقف کر دی تھی، نبی پاک کو دے دی تھی کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مکہ کی زمین ہے یہ گرم ہے، بہت گرم جگہ ہے، یہ مقناطیس لگا ہوا ہے نیچے، یہ سارا راؤنڈ اپ ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت گرم جگہ ہے جہاں پہ گرم جگہ پہ سب سے پہلے نبی پاک نے قدم رکھا اپنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جہنم میں وہ پہلے آئے تھے سیر کرنے کے لیے، تو یہ جہنم کا مطلب گرم جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ہیٹیبل یہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک کا قدم مبارک اللہ تعالیٰ نے رکھوایا، تاکہ اس جگہ کے اندر سے گرمی سے، جیسے بہت گرمی نہیں ہوتی تو اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے، تو بہت ہیٹیبل جگہ تھی، تو نبی پاک کا جو ہی قدم پڑا اوپر تو وہ پھر اس میں سے چشمے بہنے شروع ہو گئے، وہی چشمہ ہے زمزم کا۔ زمزم کے چشمے کا نام جو ہے نا کوثر، جو کہتے ہیں نا حوض کوثر، کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت، پانی کی کثرت دی گئی نبی پاک کو، اتنی کثرت دی گئی کہ وہ یہ پانی ادھر مدینے تک پھیل گیا۔ پھر وہ جگہ انہوں نے آباد کی، میدان کو آباد کیا۔ اب یہ پانی پھیلتا ہوا وہاں تک گیا نا، اب یہاں سے یہ جو ذکر آتا ہے نا کہ ہمارا جو بندہ ہے وہ مسجد حرم سے لے کے بیت المقدس تک گیا۔ اب بیت المقدس وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ، وہ نہیں ہے۔ بیت المقدس وہ ہے جو نبی پاک کا گھر ہے، اور وہاں پہ کس نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پھانسی چڑھایا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نے پھانسی چڑھایا تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قبلہ کبھی تھا ہی نہیں، لیکن ہم نے وہ قبلہ وقتی طور پہ اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ تاکہ جس وقت میرا محبوب، جس وقت رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو نماز کے دوران ہی قبلہ رخ چینج کرنے کا حکم دیں، تو وہاں سے میں چیک کر سکوں کون اس کا تابعدار ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک آزمائش کے طور پہ رکھا ہوا تھا، وہ کبھی قبلہ تھا ہی نہیں، کیونکہ قبلہ تو پہلے ایک ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات ہے قبلہ وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ سورج کو دیکھ کے ہم قبلے نہیں، نہ سورج کو دیکھو نہ چاند کو دیکھو، صرف خدا کو دیکھو۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے نا، لیکن مین جو جگہ ہے نا وہ یہ والی ہے، خانہ کعبہ والی مڈ ہے یہ۔ اس مڈ کے اب خدا تو عرش پہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں زمین پر، سجدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ خدا کی طرف، آسمان کی طرف دیکھو، عرش کی طرف، اور پھر جو سامنے ہے اللہ کا گھر، اب اللہ کا گھر تو سامنے ہے، آپ اس کی طرف منہ کرتے ہو، لیکن اللہ کا جو کاپی ہے نا، اللہ کا جو آئینہ ہے وہ حضور نبی کریم کی ذات ہے۔ اللہ خود زمین پر اتر کر آیا ہے نبی پاک کی صورت میں، تو نبی پاک جو ہے نا وہ اللہ کا آئینہ، ان میں اللہ نظر آتا ہے، خدا ہے حضور نبی کریم کے اندر۔ تو پھر حضور نبی کریم کو یہاں سے مدینہ میں، میدان میں بھیج دیا، میدان کو آباد کرنے کے لیے۔ پھر یہ دونوں آمنے سامنے کنیکٹ ہو گیا، یہ گرم جگہ ہے وہ ٹھنڈی ہے، کیونکہ یہ گرم جگہ یہاں سے پانی نکل کے ادھر چلا گیا، یہاں سے ہر وقت ہیٹ نکلتی ہے، کیونکہ اللہ کا نور بہت گرم ہے، جس کو ہم تو کہتے ہیں نا جہنم ہے، جہنم نہیں، جہنم کا مطلب ہی گرم جگہ ہوتی ہے، اور جنت کا مطلب ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے۔ پانی والی جگہ کو ٹھنڈی جگہ کہتے ہیں، اور بغیر پانی کے جو ہوتی ہے وہ گرم جگہ ہوتی ہے۔ اب گرم جگہ کا پانی الگ ہوتا ہے، جیسے سمندر دیکھ لیں آپ، یہ نمک والا پانی گرم ہے یہ،
نمک سے پانی نکلتا ہے نا. اب دیکھ لینا جب ساون کا مہینہ آتا ہے تو نمک جو ہوتا ہے نا وہ پانی بن جاتا ہے نا. ہاں تو پھر یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نمک جو ہوتا ہے وہ پانی میں چینج ہوتا ہے، ابھی بخارات بن کے وہ اڑ جاتا ہے آسمان پر. وہی بادل بنتے ہیں دوبارہ سے جب ہیٹیبل ہوتا ہے. وہاں بادل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک پازیٹیو نیگیٹو، ایک کالا اور ایک سفید بادل ہوتا ہے. یہ جب دونوں آپس میں راؤنڈ اپ کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر وہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے اس میں سے پانی نکل آتا ہے. بالکل سیم یہی تو سٹوری ہے انسانوں کی بھی، جانوروں حیوانوں کی، جس طرح بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں. ان چیزوں پر غور کریں نا. اسی طرح حضور نبی کریم کو مدینہ میں آباد کیا. میرا بندہ مسجد حرام سے چلا اور بیت المقدس کی طرف گیا، اور پھر وہاں سے پہلے گرم جگہ پر تھا نا بندہ. حضور نبی کریم پہلے یہاں پر تھے خانہ کعبہ میں، تو پھر اس کے بعد وہاں پر چلے گئے اپنے گھر میں ٹھنڈی جگہ پر. پہلے گرم جگہ پر تھے، پھر ٹھنڈی، یعنی پہلے جہنم کے اوپر تھے اور پھر اس کے بعد جنت میں چلے گئے. اور پھر ادھر سے ہر روز یہیں پر موجود ہوتے ہیں. جتنے نبی اور رسول ہیں نا سب ادھر ہی اس جگہ پر ہی ہوتے ہیں. یہ بات کو سمجھیں. تو حضور نبی کریم کی ہماری جو روحیں تھیں نا پہلے ادھر تھیں، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے، آپ نے آسمانوں میں دیکھنا ہے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جس وقت تو نے قبلہ چینج کیا اور اپنے پیروکاروں کو بولا اس طرح نماز میں ہی جب قبلہ چینج کیا تو ان کے پیروکار کچھ نے قبلہ چینج کر لیا اور کچھ نے منافقت اختیار کر لی، وہیں پر وہ الگ ہو گئے. تو آسمانوں میں تیرا منہ جو ہے نا وہ ہل رہا تھا، آسمان میں ہل رہا تھا منہ نبی پاک کا. آسمانوں میں ہی تو خدا کو دیکھ رہے تھے نا عرش پر. تو اتنا سر کو جھکاؤ کہ جتنا آپ کی ٹھوڑی اس طرح سینے کے اوپر آ جاتی نا، آپ سینے کے اوپر ایسے منہ لگاتے ہیں پورا اس طرح کر کے، تو ٹھوڑی جو ہے نا وہ آپ کی ٹھوڑیاں جو ہے نا وہ آپ کے سینے کو چھو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اللہ عرش پر ہے، تو پھر آپ اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں سر کو جھکائیں گے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی شکل نظر آئے، آپ کی صورت نظر آ جائے. پھر سجدہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے جو ہے نا وہ دروازے سے گزرو، سجدہ کرتے ہوئے گزرو. یعنی کہ سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ فرمانبرداری کرو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر اس دروازے سے گزر کے، ایک دروازے سے گزر کے دوسرے دروازے سے نکلو. یہ طواف کا طریقہ ہوتا تھا کہ دروازوں میں سے ایک دروازے سے گزر کے دوسرے دروازے کی طرف جاؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ دو قومیں آباد تھی نا، ایک طرف کفار مکہ تھے اور ایک طرف مسلمان تھے، تو ایک دوسرے سے کام کے لیے انہوں نے دروازوں کا رستہ لیا ہوا تھا. تو یہاں سے دوسرے دروازے کی طرف جانا یہ ہے کہ دوسری قوم کی طرف آپ نے جانا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف جانا آپ نے. تو یہ فرمانبرداری میں جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں نہ کرو، فساد نہ کرو. جیسے میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا ہے. نبی پاک نے فرمایا جیسے مجھے اللہ کا حکم ہے ویسے تم کرو، اور فرمانبرداری کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف جاؤ اگر جاتے ہو تو. یعنی کہ کافروں کے ساتھ لڑائی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ اتنے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ کہ وہ بھی مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائیں. اتنا اخلاق ان کو دکھانا ہے آپ نے. نہ لڑائیاں کرنی ہیں، نہ غصے کرنے ہیں، نہ تلواریں مارنی ہیں، نہ اور کچھ کرنا ہے. ابھی اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ وہ جو رات تھی تو اللہ سے ملاقات تھی، تو وہ کیا تھا، وہ یہی کچھ تھا. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس میں آپ لوگ یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا اور وہ کیا ہے. ایسے کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ اللہ ہے نا عرش پر موجود ہے، اس کا نور انسان کے دل کے اندر آتا ہے. صرف دل کے راستے صاف کرنے ہیں آپ نے شیطان سے، اور وہ راستے صاف کریں گے تو اللہ کا نور آپ کی باڈی کے اندر آئے گا. اللہ ہر جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ ہیں. آپ کے اپنے دل کے اندر خدا کو لاؤ، خدا کے رستے صاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا نا اس میں اپنے رستے، اللہ کی رستی اس کے اندر بنی ہوئی ہے، پہلے سے وینس بنی ہوئی ہیں آپ کی پوری باڈی میں، پاک حصوں میں. اب مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میں مزید کچھ بتاتی ہوں آپ کو. اللہ حافظ.